ناظرین السلام علیکم، ایک دفعہ پھر وی ٹاک کے ذریعے میں اور وسیم عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا دن ملکی تاریخ میں بہرحال ایک اہم دن ہے۔ ایک تو سپریم کورٹ کا بہت اہم فیصلہ آج آیا ہے نیب ترامیم کے حوالے سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا بھی آج یہ لاسٹ ورکنگ ڈے ہے۔ ان دونوں صورتحال میں کیا کیا مشترکات ہیں، کہاں کہاں یہ چیزیں اوور لیپ کر رہی ہیں، یہ وسیم عباسی صاحب سے جانیں گے۔ لیکن جو آخری ان کا فیصلہ آیا وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دور میں تو خیر بہت دور کی بات ہوتی ہے، آج شام تک کے ٹاک شوز میں ہی بہت متنازع ہو جائے گا۔ تو کیا کیسے دیکھتے ہیں آپ نیب ترامیم کا کیا فیصلہ آیا ہے؟ دیکھیں، آپ نے دو چیزیں گنوائی ہیں کہ آج ان کا آخری وہ بھی تھا دن اور فیصلہ بھی ہے، اور آج جمعہ بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جمعہ جو ہے وہ عام طور پر فیصلوں کے حوالے سے بڑا ہوتا ہے۔ تو آج انہوں نے فیصلہ دیا ہے جو کہ عمران خان صاحب کی درخواست تھی، جو کہ قیدی نمبر 804 ہیں، انہوں نے درخواست دی تھی، لیکن اس وقت درخواست دی تھی جب وہ اپوزیشن میں تھے اور یہ گورنمنٹ ابھی نئی نئی آئی تھی، اور ان کو لگتا تھا کہ شاید یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے کیسز ختم کروانا چاہ رہی ہے۔ تو اس وقت اور حالات سب ان کے ہاتھ میں، اب ان کو نہیں پتا کہ اب حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے، چیزیں بدل گئی، خیالات بدل گئے۔ آج جو فیصلہ ہے نا وہ ٹھا کر کے وجنا ان کو ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس فیصلے میں کب ہماری یہ روایت ہے کہ حکومتوں کے خلاف نیب نے کچھ کیا ہے؟ کیا عمران خان صاحب کے دور میں کسی ان کی حکومت کے خلاف نیب نے کیسز نہیں بند کیے تھے؟ ہیلی کاپٹر کا کیس، معلم جبہ کیس، کے پی سے سارے کیسز ختم نہیں کیے تھے؟ تو کیا نواز شریف صاحب کے پچھلے دور میں حدیبیہ کیس ختم نہیں ہوا تھا؟ تو بیسیکلی حکومتوں کے خلاف تو کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے فیصلہ یہ آیا ہے جی، فیصلہ کیا آیا ہے؟ فیصلہ نیب ترامیم کو انہوں نے کالعدم قرار دے دیا۔ ترامیم کیا تھی؟ 10 میں سے 9 کو، ہاں 10 میں سے 9 کو، زیادہ تر کو کر دیا۔ ان میں سے کیا اہم ترامیم کیا تھیں؟ ایک یہ تھی مثلاً کہ کابینہ کے فیصلوں کو تحفظ حاصل ہوگا، اس کے خلاف نیب کا کیس نہیں بنے گا۔ ایک ترمیم یہ تھی کہ 50 کروڑ روپے سے کم کی کرپشن کا کوئی کیس ہے تو وہ نیب کے پرویو میں نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ پہلے بلا وہ جسٹیفائی جو کرتے تھے ترمیم کرنے والی جو پارلیمنٹ ہے، اس میں ان کا کہا تھا کہ 50 کروڑ سے کم کا مطلب ہے آپ کسی کو ایم ہی خواہ مخواہ چلتے گئے، یار تو نے لاکھ روپے ادھر مارا ہے اور نیب میں اس کو اندر کر دیں۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی سبسٹینشیل اماؤنٹ ہو، اگر ملک کا سربراہ ہے تو کرپشن تو کوئی اچھی خاصی کی ہو تو پھر اس کو پکڑو۔ تو وہ یہ کیس ختم کر دیا، سرکاری اہلکاروں کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ دیکھیں کر دیا، آج شادیانہ کون بجا رہا ہے؟ پی ٹی آئی۔ مگر نقصان آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ مٹھائی انہوں نے جلدی کھائی ہے، ویسے نون نے بھی کئی دفعہ جلدی کھائی ہے، لیکن آج کل پی ٹی آئی جلدی کھاتی ہے اور بعد میں نقصان اٹھاتی ہے۔ تو بے شک وہ مٹھائی کھائیں، لیکن یہ فیصلہ ان کے خلاف بھی جا سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ فیصلہ ان کے خلاف جائے گا کیونکہ ان کے جو کیس ہے القادر ٹرسٹ کیس، یعنی این سی اے والا کرپشن کیس، اس میں ان کا میجر ڈیفنس یہ تھا کہ یہ کابینہ کا فیصلہ ہے اور نئی نیب ترامیم کے تحت کابینہ کے فیصلوں کو تحفظ حاصل ہے، اور وہ ان کو مشکل پیش آ رہی تھی نیب کو کہ کیس کیسے بنائیں۔ اب مشکل آسان ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے دیکھیں عام آدمی کی زبان میں بات کرتے ہیں کہ یہ جو آخری دن بندیال صاحب نے فیصلہ دیا، اس میں تلوار بہرحال نواز شریف، گیلانی، آصف زرداری اور باقی سیاستدانوں پہ چلا دی، اور خنجر جو ہے عمران خان صاحب کو بھی لگا ہے۔ ہاں اچھا، اب اس فیصلے سے جو متاثرین ہیں، مطلب جن کے کیسز بند ہوئے تھے اور واپس کھل جائیں گے، وہ فارمر پرائم منسٹر نواز شریف بھی ہیں، شہباز شریف بھی ہیں، گیلانی بھی ہیں، ایون جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کاکڑ ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے حوالے سے بھی کیس تھا وہ جو بند ہوا تھا اسی کے تحت، اور بہت سارے کیسز سے واپس۔ کسی کرپشن کے کیس میں تھے؟ یہ ایک کیس تھا ان کے خلاف۔ لگتے تو نہیں ہیں، بڑی اچھی انگریزی بولتے ہو، انگریزی اور ٹائی اچھی پہنتے ہیں، اب تو ویسٹ کوٹ بھی پہننا شروع ہو گئے۔ ایسے ٹیکنوکریٹ کرپشن تو نہیں کرتے یا پکڑے نہیں جاتے؟ پکڑے نہیں جاتے میرا خیال ہے، کرتے ہیں لیکن انہوں نے بندی بھی ہے۔ اچھا، بندی بھی ہے۔ تو وہ بہرحال یہ تو ایلیگیشن ہی تھی، ہم ابھی اس کی بات نہیں کر رہے، ایلیگیشن تھی، مطلب ہم تو نہیں کہہ رہے خدا نہ خواستہ کہ وہ تھے، لیکن باقیوں کے خلاف نہیں۔ آپ عمار صاحب یہ سیریسلی بھی ہے کہ نیب کے جو پہلے کیسز بنے کتنی آپ نے ریکوری کی ہے؟ آج تک 1 روپے کی ریکوری کسی سیاستدان سے ہوئی ہے؟ تو یہ کیس نیب یہ کیا ڈھنڈو رہا ہے؟ نیب مذاق ہے سر۔ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے ہیں کہ نیب کے خلاف اتنے فیصلے ہیں، سعد رفیع کو جب بری کیا تھا، جب احسن اقبال کو بری کیا تھا عدالتوں نے، اور کیا کیا نیب کے بارے میں ریمارکس تھے کہ یار جنرل مشرف کا وہ جملہ بہت معروف ہے کہ جنرل مشرف کہا کرتے تھے نیب کا مطلب ہے کہ نیب دا پولیٹیشینس۔ ہاں، وی ول نیب دا پولیٹیشینس۔ ہاں، اور بنیادی طور پر
اس کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا گیا ہے. ایک ڈکٹیٹر کے دور میں بنا ہوا ادارہ قانون اور ہے ہر جس نے ڈکٹیٹر کو یہ بخار سا چڑھتا ہے کہ ایوب آئے تھے, انہوں نے بھی کہا کہ میں احتساب کروں گا, صاف اور کلین وہ دوں گا, اور پھر اس کے بعد ان کو بخار چڑھا. ہر کسی کو آتا ہے بخار. ویسے نواز شریف صاحب کو بھی چڑھا تھا ایک دفعہ. مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, یہ تو بہت اچھی بات ہے. ڈالر مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن تو صحیح بہت اچھی چیز. بہرحال بات یہ ہے کہ وہ تو گولڈ مافیا کے خلاف بھی ہو رہا ہے, اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے ہیں. دیکھیں وہ 98 پہ ڈالر آ گیا ہے, 100 روپے 298 پہ ڈالر آ گیا. جب نتائج اچھے ہیں تو پھر تو آپ کو تعریف کرنی چاہیے نا. تو لیکن یہ ہے کہ یہ سوال کہاں سے آیا تھا ویسے, یہ تو ہم بات کیا کر رہے تھے, آؤٹ آف سلیبس ہے نا, باہر سے سوال ہے. تو یہ متاثرین تو ہیں, اور آج پی ٹی آئی شادیانے بجا رہی ہے اور نون لیگ کہہ رہی ہے. آپ لیگیسی کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بندیال صاحب کا یہ آخری شاٹ تھا جو انہوں نے کھیلا اور اپنی طرف سے چھکا مارا ہے. لیکن یہ چھکا کیا مارا ہے کہ حامد میر صاحب کہہ رہے تھے بڑے غصے کے انداز میں کہ آج بندیال صاحب نے مشرف کو زندہ کیا ہے, کیونکہ مشرف کی لیگیسی تھی کہ نیب بنایا جائے, اور اس نیب نے آج تک بتایا نا کوئی پازیٹیو کیا کام کر لیا. نیب کی وجہ سے کرپشن ختم ہو گئی. آپ بتائیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی کے دور میں جنہوں نے یہ کیس کیا تھا کرپشن میں اضافہ ہوا تھا. اس سے پہلے دیکھ لیں آپ, تھرو آؤٹ جب سے نیب آیا کون سی کرپشن پاکستان میں ختم ہوئی؟ آپ دفتروں میں دیکھیں, آپ ٹھیکوں میں دیکھیں, آپ اور چیزوں میں دیکھیں, اس طرح کرپشنیں ختم نہیں ہوا کرتی. ممار صاحب اس کے لیے بہت محنت لگتی ہے. اچھا دیکھیں, ہم نا بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ جب بندیال صاحب کو ذکر کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے دور انصاف کے حوالے سے ایک دور تاریخ بھی رہا. دین کے ٹولے کی آواز ہم نے سنی, اس طرح کی بہت سی باتیں سنی. لیکن اس کے علاوہ تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے نا اس ملک کی سیاست کا. ایک زمانہ تھا جب ہم سنا کرتے تھے کہ نواز شریف اور مریم نواز جیل میں قید ہیں اور ان کو بیگم کلثوم نواز سے بات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. ہم اتنا چیختے تھے کہ کتنا ظلم ہے, انسانی حقوق کے خلاف ہے اور یہ وہ. اب اسی طرح کی خبریں عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی آ رہی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا, لیکن جیل انتظامیہ نے اس کو رد کر دیا اور ان کی بات نہیں کروائی. ہے تو یہ انسانی حقوق کے خلاف بات. بالکل. جو وہاں سے خبر باہر آئی ہے اس کے مطابق انہوں نے خبر کیا آئی ہے بلکہ جواب جمع کروایا ہے جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے عدالت میں. اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کو اس لیے اجازت نہیں دے سکتے کہ یہ ملک سے باہر ہیں, کیس ایسا ہے, سائفر کیس ہے, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا کیس ہے, اور ان کے بچے ملک سے باہر ہیں. تو بیرون ملک جو پرانے زمانے میں ہوتی ہے نا سر, ٹرنک کال نہیں ہو سکتی. لوکل کال تو آپ کر سکتے ہیں لیکن انٹرنیشنل کال نہیں ہو سکتی اور بچوں سے بات نہیں ہو سکتی. تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس سے پہلے نواز شریف صاحب کو اپنی جو مرحومہ وائف ہیں ان کے آخری ایام میں بات نہیں کرنے دی گئی تھی, اس پہ بعد میں سب پچھتاتے ہیں. تو ان کو بات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ. دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے بچے پاکستان آ جائیں اور جیل میں ملاقات کر لیں. میرا خیال ہے بشرا بھی جس طرح ملاقات کر لیتی ہیں تو بچے بھی ملاقات کر سکتے ہیں. یہ بھی ہونا چاہیے اور وہ بھی ہونا چاہیے, بات بھی ہونی چاہیے. ان کے تمام رائٹس جو قانون اور آئین کے تحت ہیں ان کو دینے چاہیے. یہی تو مسئلہ ہے کہ پاکستان میں جب آپ اپوزیشن میں جاتے ہیں تو آپ کے سارے رائٹ ہی سلب ہو جاتے ہیں, اور جب حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کی اپوزیشن کے رائٹ سلب ہو جاتے ہیں. تو یہ غلط بات ہے. جہاں پہ آپ ان کو دیسی گھی میں پکی ہوئی دیسی چکن کی کڑھائی دے رہے ہیں اور وہ چھوٹا گوشت بھی دے رہے ہیں, ہاں تو ان کو یہ کیا جائے. تو یہ بچوں سے بات کرنے کی تو اجازت دی جائے. بچوں کے ساتھ ظاہر ہے کہ ایک انسانی حقوق کی بات ہے کہ وہ امید ہے کہ یہ مل بھی جائے گی. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے یہ بہت سنا ہے, لیکن وہ انگریزی میں بات کرتے ہیں نا بچوں کے ساتھ لندن میں, تو وہ جیلر کو اور باقی شاید کچھ لوگوں کو بیچ میں سمجھ نہ آئے, تو اس لیے مسئلہ بھی ہوتا ہے نا. اچھا تو وہ جو بچے اردو بولتے ہیں ان سے بات کرا دیں, یہ بھی ہو سکتا ہے نا. اچھا خیر, ہم نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ سیاستدانوں کے ساتھ بڑا ناروا سلوک کرتی ہے, لیکن ابھی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بعض اوقات سیاستدان بھی اپنے ماضی سے بہت بڑی خبر دی آپ نے ویسے. ہاں جلدی میں آ گئی. تو ابھی سیاستدانوں نے بھی ماضی سے سبق نہیں سیکھا. اور لیکن کاکڑ صاحب سیاستدان ہیں واقعی. ہاں وہ سیاستدان ہے, دور سے دیکھ. الیکشن کمیشن کو بھی آواز آ جائے گی آپ کی. تو وہ الیکشن کمیشن خیر پہلے ہی در پہ ہوا ہوا. دو باتیں ہی کرنی تھیں اور یہی دو باتیں تھیں. عمران خان صاحب کے جو انسانی حقوق کے حوالے سے جتنے رائٹس ہیں وہ انہیں ملنے چاہیے, اور ایک دور اذیت انصاف کے حوالے سے ختم ہوا جہاں پر آخری دن بھی تحریک انصاف کے حق میں ایک فیصلہ دیا. یہ تاریخ کی صفوں میں عطا بندیال صاحب کن ججوں کی صفوں میں جگہ بنائیں گی؟ میرے خیال میں یہ صفوں کی ترتیب تو جاوید ہاشمی نے بتا دی تھی,
اور اس میں انہوں نے ہاں جسٹس منیر، لیکن میں ثاقب نثار، کھوسا صاحب، گلزار صاحب اور بندیال صاحب، تاریخ میں ان کا فوٹو کٹا لگا، لڑی کی موتی ہیں، ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے موتی تھے، ایک آخری موتی گر گیا آج. اس کے لیے اس سے بہتر الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن پھر توہین عدالت کا خدشہ ہے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.